لیکن اب میں آ رہا ہوں جہاد کی بلند ترین منزل، اور وہ منزل ہے نظام کی سطح پر جہاد، نظام کو بدلنے کی جد و جہد، نظام باطل، نظام طاغوت کے خلاف جہاد۔ اس کے لیے اصطلاحات جو قرآن مجید میں ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کا نظام قائم کرو، تکبیر کرو اپنے رب کی، رب کو بڑا کرو۔ رب بڑا ہے لیکن رب بڑائی اس کی مانی نہیں جا رہی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور یہ سورہ مدثر کی جو ابتدائی 3 آیات ہیں ان میں ابتدا وہ دوسری منزل جو ہے اس کا ذکر ہے، اور پھر تیسری یا ایھا المدثر قم فانذر، دعوت کے آغاز انذار سے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی قائم کرو، رب کو بڑا کرو، اس کی بڑائی منواؤ۔ اسی طرح ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورى میں آیا، تو تکبیر رب کہہ لیں، اقامت دین کہہ لیں، یا 3 مرتبہ جو حضور کا مقصد بعثت بیان ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کا وہ دین حق جو دے کر بھیجے گئے محمد، اسے غالب کریں تمام ادیان پر، تمام نظام ہائے زندگی پر، غلبہ دین۔ نمبر 4 جیسے کہ فرمایا گیا وَجَاهِدُوا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ یہ قتال کی آخری منزل جو ہے، کہاں تک یہ قتال جائے گا؟ جب تک کہ دین، نظام کل کا کل اللہ کے تابع نہ ہو جائے، اللہ کے حکم کے تابع، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ یہ اصطلاحات ہیں، اسی کو جدید اصطلاح میں آپ اسلامی انقلاب کہتے ہیں۔ اسی کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے حکومت الہیہ کا نعرہ لگایا تھا، مولانا مودودی نے بھی اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تھا، جماعت اسلامی قائم کی تھی تو حکومت الہیہ ہی کو اپنا نصب العین قرار دیا تھا، اور اسی پر جو ہے علامہ مشتقی نے بھی اور خیری برادران نے بھی کام کیا تھا۔ پھر اس پر نظام مصطفیٰ یا نظام اسلامی کے قیام کی جد و یہ سب ایک ہی ہے۔ اب نظام خلافت ایک ہی بات، باتیں مختلف ہیں، الفاظ عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد، ہماری عبارتیں مختلف ہیں لیکن اے اللہ تیرا حسن و جمال تو اپنی جگہ ایک وحدت ہے۔ تو اسی طریقے سے اصطلاحات، بلکہ اس میں جو اہم ترین میں سمجھتا ہوں بعض اعتبارات سے، وہ بائبل کی اصطلاح ہے، وہ جو ان کی لارڈس پریئر ہے، Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens۔ اے رب تیری حکومت ہو، اے رب تیری ہی مرضی پوری ہو، جیسے وہ آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ یہ ہے کنگڈم آف ہیون آن ارتھ۔ کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بار بار، ریپینٹ، توبہ کرو، فار دی کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ، اس لیے کہ وہ آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے۔ اشارہ تھا محمد الرسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی ہے محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے۔ بہرحال اس کے لیے اصطلاحات تو بے شمار ہیں، لیکن یہاں میں اس کی 3 منزلوں کو بیان کرنے سے پہلے جو اس کی شرطیں لازم ہیں، کیونکہ پہلی 2 منزلوں کے بعد میں نے کہا کہ ان دونوں منزلوں پر اصل ہتھیار قرآن ہے، جاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور ان دونوں کے لیے کسی منظم جماعت کا ہونا لازمی نہیں ہے، لیکن اس منزل کے لیے لازم ہے ایک ایسی منظم جماعت وجود میں آئے جو اس دعوت کی بنیاد پر قائم ہوئی ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی ایک قومی بنیاد پر کوئی ایک گروہ ہے آ گیا ہے، اب جو ظاہر بات ہے مسلمان اقوام ہیں، قومی سطح پر کوئی جد و جہد ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جمع ہو جائے، نہیں، جو اس دعوت بندگی رب کی بنیاد پر، جو اس شہادت علی الناس کی بنیاد پر جو لوگ شعوری طور پر اسے قبول کر کے آئیں، ان پر مشتمل ایک منظم جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ اس تیسری منزل یہ اس کے لیے شرط لازم ہے، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، ایسے ہی اس تیسری منزل کے جہاد کے لیے، اسے اقامت دین کا جہاد کہیں، اسے اسلامی انقلاب کا جہاد کہیں، اسے غلبہ دین کی جد و جہد کہیں، اس کے لیے شرط لازم ہے ایک منظم جماعت ایسے لوگوں کی جنہوں نے اسلام کو، ایمان کو شعوری طور پر قبول کیا ہو، جو اپنے نفس سے جہاد کی منزل جو ہے وہ سر کر کے آئے ہوں، اپنے نفس کو تابع کر چکے ہوں اللہ اس کے رسول کے احکام کے، ایسے لوگ جمع ہو ایک منظم جماعت کی شکل میں، یہ شرط لازم ہے۔ یہ اگر شرط پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ کی منزل نہیں۔ محمدنا هو سيدنا
فالعز لنا لإجابته. الله الله